الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في مقام آخر: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام، سب سے پہلے درخواست دعا ہے کہ آپ میرے لیے ہر بیمار کے لیے دعا کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عیادت کے لیے جاؤ اور کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، 7 دفعہ پڑھ کے دم کرو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. بہرحال ہر ممکن طریقے سے میں جتنا ممکن ہے کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں. آج کے آیات میں جو میں نے پڑھا ہے: افضل الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. قال الله تعالى سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یاد رکھیں کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور توحید کے یاد رکھیں 2 معنی ہوتے ہیں. ایک توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تمام اسماء و صفات پر ایمان ہو، اسی کو خالق رازق مالک جانے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں صرف اللہ ہی کے لیے ہوں،
یعنی میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں توحید پہ کتنے عظیم دلائل دیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، تو جو پیدا کرتا ہے خدا بھی وہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا بند قدوس جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، نہ وہ سخت ہے اور نہ نرم ہے کہ آدمی دھس جائے۔ تو یہ بھی اللہ کی وحدانیت پہ دلیل ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کے لیے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ والارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے تمہارے رزق اور کھیت اگے۔ وانزل من السماء ماء مما رزق فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب سب کچھ وہی دیتا ہے تو اس کے شریک کبھی نہ بنانا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا آپ نے اعلان توحید کیا، آپ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سب قریش کو بلایا، یا معاشر العرب، یا معاشر قریش، یا معاشر بنو عبد المطلب، یا معاشر بنو سفیان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو حضور کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آپ کے سکے چچا تھے ابی لہب، تو اس نے کہا لہذا جماعتنا تبا لکا، تمہارے لیے ہلاکت، تو اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ ہم سب اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نبی کی توہین ہو اس کا جواب خود خدا دیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو قیامت تک یہ صورت پڑھی جائے گی اور قیامت تک ابی لہب پہ لعنت پڑتی رہے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دہریہ تھا حضرت ہارون الرشید کے زمانے میں۔ دہریہ کا معنی یہاں جو بے دین ہو، جو کوئی مذہب نہیں۔ اس کو پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کون سا خدا؟ کوئی خدا نہیں۔ اگر ہے تو تم اپنے دور اقتدار میں کوئی عالم پیدا کرو جو میرا مقابلہ کرے، مناظرہ کرے۔ حضرت ہارون الرشید نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پابند کیا۔ ڈیٹ مقرر ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں دن مناظرہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ دریائے دجلہ جو ہے یہ بالکل درمیان میں بہتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آمدن
کھڑے رہے اور کچھ دیر کے بعد تشریف لائے تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ تمہارا امام ہے، اتنا جھوٹا کہ وقت پر بھی نہیں پہنچا مناظرے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے ٹھہرو تو صحیح، میں جب آیا تو کشتیاں نکل چکی تھی، تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا، سب کشتیاں نکل گئی ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو فوراً دریا میں درخت کٹنے لگے، ان کے تختے بننے لگے، ان کو میخیں لگنے لگی، وہ اتنی کشتی تیار ہو گئی کہ میں بیٹھ کے ادھر آ گیا۔ وہ دہریے جو تھا وہ ہنس پڑا، وہ کہنے لگا امام صاحب خود بخود لکڑی کٹ جائے اور اس کے تختے بن جائیں، اس میں میخیں لگ جائیں، خود بخود کشتی بن جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر آپ تو مقدمہ ہار گئے، اگر اتنی تختہ اتنی چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی تو ساری کائنات کو کون بنانے والا ہے؟ کہنے لگا وہی بات تو ٹھیک ہے۔ اور کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی اللہ کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک ہی زبان ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے، وہ اسی میں انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، پشتو بھی ہے، ہر زبان وہ بولتا ہے، تو ایک ٹکڑے میں یہ ساری چیزیں رکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا خدا ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی بات ہے کہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔